بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سوال علامہ زہرائی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سوال جیسے کہ موضوع آپ کو معلوم ہو گیا، اس سے میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا نوجوان یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو اولو الامر بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ اولو الامر کون ہے شیعہ نقطہ نگاہ کے مطابق؟ آپ نے سوال کیا اولو الامر کے حوالے اولو سے۔ الامر کون ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا جی اور پھر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اسی ردیف کے اندر خداوند متعال نے ہمیں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا جو ہمارے درمیان ہے۔ جی اب یہاں پر ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ خداوند متعال کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہماری اطاعت کی جائے رسول کے ذریعے سے، یعنی ہم پر جو حکم پہنچتا ہے، جو امر پہنچتا ہے، وہ پہنچتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے تو ہو اللہ نے کبھی ہمیں کوئی امانت دی نہیں، بلکہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی اللہ کی امانت ہے۔ صحیح۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی ہمارے پاس امانت ہے، رسول خدا کا جو فرمان ہے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی۔ اب یہاں پر کیونکہ ایک ردیف کے اندر تین اطاعت ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس پوسٹ پر پہنچے تو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، یا تم اگر کسی کو انتخاب کے ذریعے اس پوسٹ پر لاؤ تو اس کی اطاعت واجب ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو آیات ہیں اس کے برخلاف ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ملا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے۔ صحیح۔ کہ صاحبان امر کون ہوگا؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں سے اندازہ یہ ہو چکا کہ جیسی اطاعت اللہ کے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولو الامر کی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی اسے رفاقت ملے گی۔ اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتنی بہترین رفاقت ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی ایسی پاک و پاکیزہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اطاعت ویسی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، یعنی تمام امور جو ہمیں ملیں وہ اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے، یعنی جو ہمیں امر کر رہا ہے، جو حکم کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کرو، تو وہاں منع بھی کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو ہوائے نفس کا پیروکار ہو، جس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہو۔ یہاں پر جب اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے کہ کسی ایسے کی اطاعت مت کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، یعنی یہ وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا ایسا شخص جس میں یہ کوالٹی پائی جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا وَكَفُورًا، کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا۔ تو یہاں پر گناہ گار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے، جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہے اس کی اطاعت یعنی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو گناہ گار ہے، یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے وہ یعنی اس منصب پر ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ و اشتباہ سے پاک ہے، اسی طرح وہ بھی گناہ و اشتباہ سے پاک ہے۔ صحیح، یعنی وہ معصوم ہونا چاہیے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ اس سے سرزد نہ ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھیں اللہ میں پہلے بھی ان باتوں کو دہرا چکا ہوں، مجھے پہلے تو ماضی میں جواب نہیں ملا، امید کرتا ہوں ملے شاید، یہ بات آپ ہمیشہ لکھ لیں، اللہ کبھی بھی آپ کو
کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو گناہ گار ہو. کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو گناہ گار کی اطاعت کا حکم دے گا تو آپ کا پورا دین اسلام سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اس میں. اچھا، یعنی کیونکہ جب اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اطاعت کو تو وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے تم پر واجب کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے، وہ یہ ہے، میں پھر ہزاروی صاحب کے پاس جاتا ہوں سوال لے کر. جی آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو گناہ ہے یہ کس درجے کا ہو؟ کیونکہ گناہ سے تو کوئی بشر محفوظ نہیں ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے. دیکھیں، ایک چیز جو عصمت کی اگر بات آ رہی ہے یہاں پر، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے حشام بن حکم. اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا علم دیا تھا، وہ ایسے یعنی ولایت کے ایسے یعنی دفاع کرتے تھے کہ اس قدر عزت تھی، امام بھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ آتا. اللہ اکبر. اچھا، تو حشام سے کسی نے پوچھا کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا کس چیز کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہر گناہ کی منشا، ہر گناہ کی ابتدا 4 چیزوں پر ہے: حسد، حرص، غضب، شہوت. یہ چاروں چیزیں امام میں نہیں ہوتی. صحیح. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ ان کے اندر یہ جو گناہ پیدا کرنے والی جو اوصاف ہیں وہی نہیں ہے. وہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، حسد وہ کرے، حسد بندہ جب کرتا ہے کہ جب اس سے بڑا عہدہ کسی کے پاس ہو. امامت سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. حرص، اس سے امام پاک ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا حرص کرے، دنیا کی طمع کرے. دوسرا شہوت، یہ اس کی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زندگی یہ جاویدان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت نہیں دے سکتے. چلے قبلہ، میں علامہ ہزاروی صاحب کے پاس چلتا ہوں. علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اہل تشیع کے نزدیک الامر اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بتایا، اس کی ڈیفینیشن بتائی، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آیت کی تفسیر کیا ہے اور الامر کون لوگ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیہ شریفہ زیر بحث ہے، اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا. 3 شخصیات، 3 اللہ کی ذات کا، بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا جو ہے یہ اولو الامر کا. اولو الامر. کسی بھی آیت کے معنی اور مطالب کو سمجھنے سے پہلے اس کی شان نزول کو دیکھنا اگر کامل فائدہ نہیں بھی ہوتا تو فائدہ ناقصہ ضرور ہے. اچھا، ہم جب اس آیہ شریفہ کو دیکھتے ہیں تو امت کے جمہور مفسرین کرام اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، تو اس وقت جو لشکر کا کمانڈر ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے، اس کے فرائض اور لوگوں کو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ نازل کیا. صحیح. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب آپ جہاد پہ جا رہے ہیں تو جہاد کے اندر آپ کا جو کمانڈر ہے، جو لشکر کا امیر ہے، اس کی اطاعت بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو نفاذ ہے، اس مقام پر جو بٹھایا ہے، وہ اللہ کے نبی نے یا پھر وقت کے امام نے یا پھر وقت کے خلیفہ نے بٹھایا ہے. چونکہ یہ آیت خاص ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو خاص معنی تو اس کا یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جتنے لوگ بھی جہاد پر بھیجے ہیں، ان تمام کی امارت کا آپ علیہ السلام صحابہ سے حلف لیتے تھے. صحیح. اور شاید بخاری شریف کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا، تو لوگوں کی طرف سے یہ رائے بھی آئی کہ آپ کسی قریشی کو یا پھر کوئی انصاری ہو، اس کو آپ کمانڈر بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے، انہوں نے حضور کو پیش کیا تھا اور حضور کے یہ آزاد کردہ غلام تھے. تو ایک رائے سامنے آئی کہ اگر اس لشکر کا کمانڈر زید بن حارثہ کی جگہ کسی اور کو بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چونکہ ان کے ماتاق قریشیوں نے، انصار نے اور مہاجرین نے جانا تھا، اور
اس وقت لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یعنی جو کمانڈر ہو کم سے کم یہ ہو کہ وہ کسی کا آزاد کردہ غلام نہ ہو. یہ وجہ سامنے آئی. علامہ صاحب یہاں میں سوال گزر گیا, مجھے ٹوکیں گے نہیں آپ, میں بات مکمل کر لوں, آپ لکھ لیں. بالکل. پھر ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا. تو پھر اسی طرح کی بات کی گئی کہ یہ غلام کی اولاد ہیں, حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کے محبوب صاحب بھی تھے. صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور اس صحابی سے محبت کرتے تھے. الحمدللہ. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پہلے بھی اس کے والد کے بارے میں رائے دی تھی جی, مگر تمہاری رائے قابل قبول نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اولو الامر سے مراد صلاحیت ہونی چاہیے, اور دین کی جو شرائط اور آداب ہیں وہ اس شخص کے اندر ہونی چاہیے, چاہے وہ بغداد کا ابو حنیفہ کیوں نہ ہو, وہ مکہ کا امام شافعی کیوں نہ ہو, وہ بغداد کا امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو, وہ مدینہ المنورہ کا امام مالک ہی کیوں نہ ہو. ان میں سے ائمہ وہ ہیں عربی بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں. تو اولو الامر کی صفت ان کے اندر پائی گئی, تو اس عالم کی, اس امیر کی, اس خلیفہ کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے. قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اولو الامر سے مراد خلفائے راشدین ہیں. صحیح. اور خلفائے راشدین سے بڑا نبیوں کے بعد کوئی عالم نہیں ہے. اللہ کی دھرتی پر نہ اس نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ قیامت تک پیدا کرے گا. یہ اللہ کا مزاج ہے کہ چاروں خلفائے راشدین جہاں یہ رشد و ہدایت پر ہیں وہاں یہ علم کی اعلیٰ چوٹیوں پر فائز ہیں. صحیح. لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اولو الامر سے مراد صاحبان علم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم یعنی آج بھی ہیں یہ؟ جی آج بھی ہیں. اچھا ٹھیک. صاحبان علم ہیں, اور ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے جوڑنا یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ علم خود ایک عظمت والی صفت رکھتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں مختلف پروگراموں میں, آپ کے ساتھ بھی, دیگر دوستوں کے ساتھ بھی, کہ جب ہم قرآن کی تفسیر کریں گے تو تفسیر القرآن بالقرآن, جی, کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کریں گے. تفسیر القرآن بالحدیث, قرآن کی تفسیر حدیث سے کریں گے, جسے تفسیر ماسورہ کہتے ہیں. جی. اور قرآن کی تفسیر تفسیر القرآن باقوال صحابہ, اس میں دونوں آ جاتے ہیں, صحابہ بھی اور اہل بیت بھی. ان لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا, ان کے اقوال سے کریں گے. اور تفسیر القرآن باقوال التابعین, جیسے مجاہد وغیرہ کی, قتادہ کی تفسیر ہے, اور اکرمہ وغیرہ دیگر کی تفسیر میں ہے. اور چوتھی چیز ہے طبقۃ الاولیٰ, یعنی کہ عربی زبان کے قحطان اور عدنان کے جو ادباء اور بلغاء ہیں, انہوں نے جو عربی اپنی زبانوں پر استعمال کی ہے اس کے لغوی معنی کو لے کر ہم شرعی معنی. چنانچہ زیر بیس آیت جو ہے اس کی تفسیر دوسرے مقام پر موجود ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ, اور لوٹا دو تم رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف. اب اولو الامر کیا ہے؟ رسول کی تعریف تو بڑی واضح ہے نا. اولو الامر کون ہے؟ تو ایسی بات کہ جو اللہ نے خود بیان فرمائی ہے, میرے اور آپ کے زیر بحث لانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی, یا اس پر ہم بات کریں. قرآن خود فرماتا ہے منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, اولو الامر وہ صاحب علم ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نصوص سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں, اور ہمارے جیسا طالب علم جو ہے ان کی دہلیز پر جا کے اپنا سر رکھ دیتا ہے. یعنی استدلال کرنے والے لوگوں نے چاہیے. صاحبان علم واضح طور پہ ہے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, اولو الامر سے مراد صاحبان علم. اصل جو بات ہے, استدلال جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور رسول کی بات ہے, پھر وہ اولی الامر ان دونوں سے بات کشیدہ کرتے ہیں. اچھا, ہمیں ان کشیدہ کرنے والے اور مستنبطین مجتہدین ان کی اطاعت کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اچھا, جھگڑا ختم کرتے ہیں. صحیح. کوئی لڑائی نہیں زہرائی صاحب کے ساتھ, کسی شیعہ کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. آپ کا موقع میں نہیں, خلاصہ دے رہا ہوں, میں نتیجہ دے رہا ہوں. اچھا, نتیجہ میں دے رہا ہوں. خلفائے راشدین اربع یہ عالم بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, رشد و ہدایت پر بھی ہیں. جی, چاہیے کہ سنی خلفائے راشدین اربع کی اطاعت کریں, ان کے فرامین پر عمل کریں. اور شیعہ کے لیے میرا پیغام یہ ہے
کہ اگر وہ تینوں خلفاء کی فرما برداری یا ان کے اقوال کو سمجھنا نہیں چاہتے یا اس کو اپنانا یا سیرت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ دوسرا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے مراد اولو الامر لیتے ہیں تو شافعیوں کو چاہیے وہ امام شافعی کی تقلید کریں، حنفیوں کو چاہیے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، مالکی امام مالک کی، اور امام احمد بن حنبل کی حنابلہ تقلید کریں، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تقلید کی ہے امام احمد بن حنبل کی۔ اور تشیع حضرات سے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اولو الامر سے مراد جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، آپ ان کی تقلید کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اچھا اگر یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اب ایک بات ان کی گفتگو پر، اپنی بات کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا اولو الامر ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول ہے۔ جی جی، رسولوں کی جماعت کے ساتھ کسی کا تقابل ہے ہی نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہابی جماعت ہے۔ ہم کسی شخص کو، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، اہل بیت میں سے ہو، ہم ان کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتے کہ جو رسولوں کا مقام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اولو الامر ایسے ہوں جیسے رسول ہوتے ہیں تو پھر تو رسولوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، فرشتے اتار دیے جاتے، وہ معصوم ہیں، فرشتے ہی اس دنیا پر جو ہے وہ کیا کرتے، اپنے نظام کو چلاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے اندر 3 شخصیات کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت۔ کیا مجھے زہرائی صاحب یہ بات سمجھا دیں گے، آج یہ مسئلہ سمجھا دیں گے کہ رسول اور اللہ کی ذات ایک ہوتی ہے؟ جس طریقے سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اولو الامر وہی ہوں جو صفات رسول کی ہیں، تو رسول کی بھی اطاعت کا حکم ہے، کیا رسول کی پھر وہ صفات ہوں گی جو اللہ کی صفات ہیں؟ اس میں تو تین شخصیات کا ذکر ہے نا، تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اس میں فرق ہے، اقوال میں ہے، افعال میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اقوال میں بھی ہے، افعال میں بھی ہے، سکوت میں بھی ہے۔ اور اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ ان کے ان احکامات میں ہیں جو قرآن اور حدیث کے ساتھ موافق ہو جائیں۔ اگر ان میں تعین کی نسبت پائی گئی تو ہم کسی اولو الامر کو پھر نہیں مانیں گے، یعنی اولو الامر کا جو حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہونا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ اولو الامر کا معصوم ہونا چاہیے، تو پھر میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ 12 ائمہ کے بارے میں تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان میں سے 10 کو تو حکومت ہی نہیں ملی، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کو تو حکومت ملی ہے، باقی کو حکومت نہیں ملی۔ اچھا وہ سب کے سب دنیا سے سن لیں، آخری بات، وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب شیعہ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر یہ بولتے ہیں کہ امام غیب کی اطاعت کرتے ہیں تو بھائی اسلام کے اندر تو ظاہر کی اطاعت کا حکم ہے، کون کہاں ہے اس کی اطاعت کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ صاحب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کی، اگر مثال کے طور پر میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص آج امام جعفر صادق کی تقلید کرتا ہے، ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں کہتے، فقہی تقلید ٹھیک ہے۔ اچھا تو وہ کیسے معلوم ہوگی کہ یہ شخص وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ آج تک یہ 5 مسالک بنے ہوئے ہیں فقہ کے، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک عام بندہ پوچھے گا کہ بھائی وہ کدھر ہے، جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بھی بتا دوں آپ کی وساطت سے آج میں وابیان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے چھوڑ نہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں، جو تکڑا عالم ہوتا ہے جس کے اندر خود صلاحیت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر سکے، اس کے لیے واجب نہیں ہے نہ وہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام جعفر صادق کی اطاعت کرے۔ جو بندہ خود قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کا حل فقہی طور پہ جانتا ہو، اگر وہ فقہی طور پر مسائل نکال سکتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ کرے اس پہ عمل، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، مگر اتنا ضرور کرے کہ قرآن اور حدیث کا اس کو اتنا علم ہو کہ اگر کوئی اس کو حبر الامہ کا بھی لقب دے تو پھر وہ لقب اس پر سیٹ آئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ علامہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہونے کی بات ہے، تو خیر جو آپ نے جو سوالات وارد کیے تھے میں ان کے پاس بعد میں پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اس میں تو رسول کو الگ کہا گیا، اللہ کو الگ اس آیت کے اندر کہا گیا ہے، تو کیا پھر آپ رسول کو اللہ کے برابر سمجھیں گے؟ یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اولو الامر معصوم ہونے چاہیے، یہ آپ کا قیاس یہ درست نہیں ہے، اس آیت کے اندر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں اولاد نہیں تھی جی، تو لوگ تو اور بھی کئی موجود تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ یارثنی ویرث من آل یعقوب،
تو اللہ رب العالمین نے جب وارث مانگا اپنا تو وہ وارث چاہتے تھے اپنے علم کا، اپنے نبوت کا، اپنے دین کا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ میں تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں. پھر خداوند متعال نے کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا، کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور ہم نے اسے لڑک پن میں دانائی عطا کی تھی. تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی کے لیے ایسا حکیم و دانا جو دین کو جانتا ہو، جو تمام امور کو سمجھتا ہو، وہ شخص میسر ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز. اور اللہ رب العالمین کی سنت یہی رہی ہے حضرت آدم سے لے کر کے وہ نبیوں کے بعد انبیاء کے وارث بنائے. میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر کر چکا ہوں کہ جب بھی نبی بنایا یا تو نبی کے بھائی کو بنایا، نبی کے بیٹے کو بنایا، ذریت میں سے رکھا آگے چل کر. اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین جو ذریت انبیاء میں ہدایت والے تھے انہوں میں یہ مخصوص رکھی کہ صرف وہی لوگ اس منصب کو پہنچیں گے. تو یہ بات کہنا کہ اللہ رب العالمین تو تمام جہان کا خالق ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس دنیا میں ہم اس کے حکم کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں. کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے. صحیح ہے. یہ بات اللہ جو چاہتا ہے ہم سے، ہم اللہ کی اطاعت کریں رسول کے ذریعے. جب رسول دنیا سے جائیں تو اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ سوال بنتا نہیں ہے اصل میں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہو، اولی الامر معصوم ہو، رسول بھی معصوم ہے، تو آپ نے تو ملا دیا، ایک کر دیا. میں بتا رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوال یہ کر رہے ہیں نا اللہ سے ملانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کو اللہ سے ملانا، اللہ سے ملانا، یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال بنتا نہیں ہے. صحیح ہے. رسول کو اولو الامر سے ملانا یہ تو بنتا ہے، رسالت کو امامت سے ملانا یہ تو بنتا ہے، لیکن رسالت کو اللہ سے ملانا یہ بنتا نہیں، الوہیت سے ملانا ہاں یہ بنتا نہیں ہے اصل میں. سوال پہلی بات یہ ہے. دیکھیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور کو سنبھالتے تھے. حکومت بھی انہوں نے کی، بازار کے اندر جو چیزیں بکتی تھی ان کی قیمت بھی رسول خدا کنٹرول کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے، تمام کے تمام امور کو دیکھتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے مطلقاً ان کی اطاعت واجب کی اور کہا ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کریں اور تم بغیر کسی چوچرا کے اسے قبول کرو تو پھر تم مومن بنو گے. اس کے علاوہ مومن کا ٹائٹل ہی کسی کو نہیں ملے گا. تو جب سب کچھ جو کچھ ہے وہ ہے وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، رسول کے آگے تسلیم ہونے کا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میں ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں، امت کے لیے ایک نظام دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے. ہم اپنی طرف سے گھر سے بنا کر یہ چیزیں نہیں لائے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم خلیفتین، ترکت فیکم الثقلین، اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت ہے. اور رہی بات دیکھیں قرآن کی، جب آپ تفسیر کرتے ہیں، جب قرآن کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ مثال کے طور پر اسے کسی بھی وقت کے لیے مشخص کرتے ہیں، معین کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک استدلال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین آج اس دور کے اندر اگر آپ اولو الامر والی آیت پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو رسول خدا نے کہا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. تو رسول خدا نے آپ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مرو گے. تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جس کے لیے کہہ رہے ہیں امام کے لیے کہ اسے نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت مر گئے، تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ قرآن والا ہی اولی الامر ہے جس کی ہمیں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے. تو جس کی معرفت کے سوا اگر انسان دنیا سے جائے جاہلیت کی موت مر جائے تو وہ شخصیت انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے تلاش کرے. اب اگر آپ اس کو تلاش کریں گے وہ شخصیت آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ آپ کو رسول خدا کی وصیت میں ملے گی. رسول خدا کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 خلفاء ہیں، 12 امیر ہیں، میں تمہیں کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی جماعت سے کہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے ہم نے بارہا دہرائی ہیں. اور جو دیکھیں کہ مثال کے طور پہ عقیدے کی بات ہے تو جہاں میں ذاتی رائے تو قبول نہیں کروں گا نا. میں اگر میرے برابر میں کوئی اہل سنت بیٹھا ہے، آپ بھی اہل سنت ہیں، تو میں تمام علماء اہل سنت جن کا اجماع ہے اس بات پر کہ اولو الامر جو ہے وہ ہر دور کے اندر ہے اور جو حاکم بنتا ہے وہی اولو الامر ہے. میں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اس پوسٹ پر آ کر بیٹھے تو اس کی اطاعت میں نے تم پر واجب کی ہے. یہ تو قرآن میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے جو ہے موجود اس کی اطاعت کرو. تو کون مشخص کرے گا؟ آپ کو نماز بتانے کا طریقہ کس نے بتایا؟
اللہ نے تو کہا نماز پڑھو، پڑھنی کیسے؟ رسول خدا نے. رسول نے بتایا. حج کیسے کرنا ہے؟ رسول نے بتایا. قرآن میں کیا حکم ہے کہ حج کرو، کرنا کیسے؟ رسول خدا نے بتایا. تو جب یہ حکم اترا ہے تو رسول خدا بتائیں گے نا. تو رسول خدا کی وصیتیں آپ کے پاس موجود ہیں. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دیکھیں نا، اگر کیونکہ رسول خدا آئے دنیا میں لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرنے کے لیے، اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ایسی اشخاص ہوتے تو رسول خدا اپنے اہل بیت سے کہتے کہ تم ان کی اطاعت کرنا. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت سے نہیں کہا، بلکہ اپنی جماعت سے کہا کہ میرے اہل بیت کی اطاعت کرنا. اور اس اہل بیت کے اندر اشخاص کون ہیں؟ وہ اشخاص کہ یا علی انت قسیم الجنہ والنار. مومن فقط وہ ہے جو علی سے محبت کرے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جو علی سے بغض و عداوت رکھے. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اور ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی جو ہے نا وصیت کی ہوئی ہے. اب یہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 11 امام بے دردی سے شہید کیے گئے اور لوگوں کو ایک راہ دی گئی کہ بھئی جو حاکم وقت بنتا ہے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیا یزید کے ارد گرد علماء موجود نہیں تھے؟ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ اس کے حجاج بن یوسف کے ارد گرد علماء موجود نہیں ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ کون سے علماء ہوا کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو 1400 سال سے عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے، میں اس کی بات کروں گا کہ بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بھی حاکم بنے اس کی تمام دلائل موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، تاریخی روایات موجود ہیں، اور ان کو جو بنتے گئے، جن کو ہداروی صاحب بھی یزید کو کافر کہتے ہیں، اس کے برابر میں بھی تو لوگ بیٹھ کر کہتے تھے کہ یہ الامر ہے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، جو اس کے خلاف خروج کرے گا اس کی قتال جائز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو عمل آپ کے سامنے گزرا ہے، جو تاریخ گزری ہے، آپ اس سے جو ہے نا منہ نہیں پھیر سکتے. اب جو 11 امام شہید کر دیے گئے بے دردی سے، تو ایک امام جو ہے، فرق تو اتنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ متولد ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں متولد ہوں گے، لیکن غلبہ کس کے پاس ہے؟ پورے دین اسلام کا اللہ نے کس کے اختیار میں دیا ہے؟ اللہ نے اپنا امر کس سے کہا ہے؟ امام مہدی. وہ بھی رسول خدا کی وصیت. امام مہدی کے موضوع پہ آئیں گے. نہیں، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں وہاں جا نہیں رہا. صحیح. کہ اللہ رب العالمین اب جو یہ نظام بیان کیا گیا ہے، اللہ نے تو دے دیا کہ ٹھیک ہے جو نظام بیان کیا ہے، اب اللہ جب تک یہ نظام لوگوں نے جو بیان کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آشکار نہیں کرے گا، اپنی حجت کو ظاہر نہیں کرے گا. صحیح. یہ اللہ کی حکمت ہے. ٹھیک.